بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایڈمن لاء کے بارے میں بات کریں گے۔ ایڈمن لاء سول سروسز کے لیے، پبلک لائف کے لیے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت اہم ہے۔ ایڈمن لاء سے مراد یا ایڈمنسٹریٹو لاء سے مراد یہ ہے کہ وہ لاء جو ریگولیٹ کرتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو، منسٹریز کو، ان کے آپریشنز کو، ان کی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کو، ان کے آپریشنز کو اور ان کی آرگنائزیشنز کو۔ گورنمنٹ کے 3 پارٹس ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ ایگزیکٹو کے 2 پارٹس ہیں، پرماننٹ ایگزیکٹو اور بیوروکریٹک ایگزیکٹو۔ ایگزیکٹو کے لاز کو ایکچولی ہم ایڈمن لاز کہتے ہیں۔ اس میں پولیٹیکل ایگزیکٹو بھی شامل ہے اور اس میں بیوروکریٹک ایگزیکٹو بھی شامل ہے۔ تو جتنے بھی گورنمنٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو لاز ہیں ان کو ہم ایڈمن لاء کہیں گے۔ ایڈمن لاء میں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں، لیجسلیشن بھی اس میں شامل ہے اور اس میں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بھی شامل ہے۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی بات کریں تو جو آرٹیکل 199 ہے وہ سارے کے سارا ایڈمن لاء کے اوپر کھڑا ہے، کیونکہ جو 5 ریٹس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، کورٹس ایوارڈ کرتی ہے ان لوگوں کے جن کے فنڈامنٹل رائٹس یا دوسرے رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ امپلیمنٹیشن کے یا ایڈمنسٹریشن کے یا ایگزیکٹو لاز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس میں بھی جو 19A ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن، وہ بھی بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریٹو لاء ہے۔ کیونکہ گورنمنٹ کے تینوں پارٹس، لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایگزیکٹو، ہماری پبلک لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ سرکاری اداروں سے یا پبلک لائف میں سے مختلف میٹرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ایڈمن لاء کو جاننا ضروری ہے۔ ایڈمن لاء کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، سرکاری ملازمین کے لیے بھی ضروری ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے بعد جو لیجسلیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے 2 پارٹس یا 2 طریقے سے ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں۔ ایک ایڈمن لاء ریگولیٹ کرتا ہے جو سرکاری مشینری ہے یا جو پبلک ہیومن ریسورس ہے اس کو۔ ایک ایڈمن لاء کا پارٹ وہ ہے جو کہ آپریشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، جو عام لوگ یا عام عوام کے لیے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ فوڈ اتھارٹی کی پنجاب میں اگزامپل دیں تو جو فوڈ اتھارٹی کا ایکٹ ہے یا جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے، وہ تمام ہوٹلز کو، تمام کھانے کو، ان کے سٹینڈرڈز کو، ان کے کوالٹیٹیو سٹینڈرڈز کو ڈٹرمن کرے گی اور پھر امپلیمنٹ بھی کرے گی۔ بنیادی طور پہ ایڈمن لاء امپلیمنٹنگ لاء ہے، ان لائک لیجسلیٹو لاء جس کو بعد میں ایگزیکٹو نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے کہ جو ڈیلیگیٹڈ لاء ہے وہ بھی اس میں بہت اہم ہے، جس میں اسٹینڈنگ ریگولیشنز ہوتی ہیں، دوسرے ایڈمنسٹریٹو میجرز ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں۔ تو ایک سنکرونائزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایڈمن لاء ہے، جو لیجسلیٹو ایڈمن لاء ہے اور جو ڈیلیگیٹڈ ایڈمن لاء ہے، ان کی ایک سنکرونائزیشن بہت ضروری ہے تاکہ لاء جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی کمپیٹنٹ ہو سکے۔ اب ایڈمن لاء کو پاکستان میں ریفارمز کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا ایڈمن لاء ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ نہ وہ سول سروسز کو، نہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، نہ ہی لوگوں کی پبلک لائف کو اچھے طریقے سے ریگولیٹ کرتا ہے۔ ریگولیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کی یا سروسز کی یا فیسیلیٹیشنز کی نگیشن ہو، ریگولیشن سے مراد سمپلی فیسیلیٹیشن ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے پارٹ کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں جو ایڈمن لاء ہے، جو ایگزیکٹو کا لاء ہے، جو ایگزیکٹو برانچ آف دی گورنمنٹ کا لاء ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی جو ڈیلیگیٹڈ لاء ہے پاکستان کا، جو ایڈمنسٹریشن کا ڈیلیگیٹڈ لاء ہے، وہ کلونیل لاء ہے۔ اس کو جو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے، جو فیڈرلزم کی اسپرٹ ہے، یا جو ہیومن رائٹس جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ آئین میں پروٹیکٹڈ ہیں ان کے مطابق، اور جو ہماری سیوک اور سوشل فیسلٹیز ہیں ان کے مطابق ری کوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایڈمن لاء کو ہم جدید تقاضوں کے مطابق ریفارم کرتے ہیں، اس سے سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پبلک HR ہے اس کی کیپیسٹی بڑھے گی، اس کے فنکشنز بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ کیونکہ وہ آرگنائزیشنز کے، منسٹریز کے، ڈپارٹمنٹس کے آپریشنز کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے تو اس سے ان کی بھی پرفارمنس بڑھے گی۔ بنیادی طور پہ جو ہمارے آرگنائزیشنز کے ڈھانچے ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہونا چاہیے ایڈمن لاء کو۔ ہمارا ایڈمن لاء جو ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہے
کہ جو जदीद ऑपरेशंस हैं उनके मुताबिक उसको डाला जा सके। उसमें पब्लिक HR को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फंक्शंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाए। अब एडमिन लॉ में बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट का इदारा भी शामिल है, क्योंकि जो हमारी बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है सिविक लाइफ की वो लोकल गवर्नमेंट करेगी। लोकल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो पाकिस्तान में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि लोकल गवर्नमेंट भी उस लिहाज से एग्जिस्ट नहीं करती। तो जितने भी 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं, जो एडमिन लॉज हैं, हर लिहाज से बेहतर होने चाहिए। अगर आप उसको रेगुलेशन ऑफ पब्लिक HR करें तो उसमें जो रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, रिटेंशन ऑफ HR है, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट होगा, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लॉज भी ऐसे होने चाहिए जो फैसिलिटेशन का बायस हो। रेगुलेशन के नाम पे जो बुनियादी तस्वुर है ऑर्गेनाइजेशंस का वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब तक रेगुलेशन जो है वो क्वालिटेटिव नहीं होगी, जिसका एक आंसर डी रेगुलेशन भी है, चीज़ों को बहुत सारा डी रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है, उस वक्त तक हमारे इदारे परफॉर्म नहीं करेंगे। और जो इसका तीसरा सबसे अहम चीज़ है जिसमें पब्लिक लाइफ की रेगुलेशन है, पब्लिक लाइफ की रेगुलेशन नहीं होती, पब्लिक लाइफ की सिर्फ फैसिलिटेशन होती है। तो जो हमारा एडमिन लॉ है थ्रू HR और थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। एडमिन लॉ बुनियादी लॉ है, किसी भी एडमिन लॉ की क्वालिटी के ऊपर पूरी गवर्नेंस जो है वो कायम है। और गवर्नेंस से मुराद जो है वो ये कि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी के प्राइमरी इदारे हैं वो फंक्शनल हैं और वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जितना इजी, सिंपल और अप टू डेट लॉ होगा उतनी ही ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। हमारे इदारों के काम ना करने की बुनियादी वजह वो लॉज हैं जो अभी तक भी सिंपल नहीं हैं, कॉलोनियल हैं, जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। तो एडमिन लॉ का बुनियादी कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे एग्जेक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेजिस्लेटिवली और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिहाज से। थैंक यू वेरी मच।